زمان پارک میں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی جرنلسٹ کی، اس کی بات کر رہے تھے وہاں پہ ملک صاحب. ایک تو اتنا کچھ یہ جو چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جو معاملات ہوئے ہیں، جو پرچے پاکستان تحریک انصاف، لیڈرز، اوور آل چیئرمین تحریک انصاف، اس کے باوجود ہز باڈی لینگویج واز ویری ریلیکسڈ. تو آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے تقریر کرنے کے لیے عمران خان نے سٹارٹ کی اور کہنے لگے میں یہ تقریر اس لیے نہیں کرنے لگا کہ میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کروں. مطلب اس میں بھی ایک ریلیکس. میرا اپنا ایز اے ہیومن میں بات کروں، جب خان صاحب گرفتار ہوئے نا، میرا خیال تھا کہ ہی شوڈ ناٹ گو فار بیل. اگر وہ آرام سے جیل میں بیٹھتے، اپنا کوئی ڈبے والا دودھ شودھ پیتے، ریلیکس رہتے، اچھا کھانا شانا کھاتے، کوئی مینٹل ورک کرتے. دنیا کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپس آئی ہیں نا، انہوں نے گرو جیلوں میں کیا ہے. انٹلیکچوئل کام انہوں نے وہیں پہ کیا. آپ فیض کی شاعری دیکھ لیں، منڈیلا دیکھ لیں. خان کو پتہ نہیں کیا چکر ہے، کوئی جیل کو زیادہ ہی کوئی الرجی کا جتنا نقصان ہوا نکلنے کے بعد وہ جیل میں رہتے تو شاید میرا تو ہے خان صاحب کا کوئی سائیکولوجیکل جیل سے کوئی چکر ہے، جبکہ دنیا میں جو تھوڑے سے بھی ریولوشنری لیڈر ہیں سب کی جیل سے بڑا رشتہ رہا ہے. بہرحال میں ایک بڑے ہمارے سینئر ساتھی ہیں، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بڑے قریبی ہیں خان صاحب کے، سارے جانتے ہیں، اب جانتے ہیں، مناسب نہیں ان کا نام لیں. ان کے مطابق خان واز مچ مور ریلیکسڈ. خان میرا لیے خان میں دو وجہ ہیں. یا تو کوئی اندر جو ہماری تو ایک مینٹیلٹی ہے نا، ہم نے تو ہمیشہ نیگیٹو سوچنا ہے، یا تو کوئی مکمکہ ہو گیا، ایک یہ پاسبلٹی ہے. مگر میرا خیال ہے کہ خان از اے گریٹ ایکٹر ٹو. خان صاحب کی جو باڈی لینگویج پہ کمانڈ ہے اور جو کانفیڈنس کی ریفلیکشن ہے، میرے لیے وہ کرکٹ کھیل کے نا ایک چیز آ گئی ہے، سمجھ گیا کہ میں اگر میچ ہار بھی رہا ہوں نا تو میں نے سامنے کو یہ نہیں بتانا کہ میں میچ ہار رہا ہوں. وہ ایک ہوتی ہے لوزنگ سائیکالوجی. جس طرح آپ پریس کانفرنسز دیکھ لو، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 3 منٹ بولے گا، 3 منٹ پہ 25 منٹ پہ رونا ہے، رو کے پھر آنسو صاف کرنے ہیں، پھر آپ نے گیت سنانا ہے. وہ ایک خان کی خوبی ہے. باڈی لینگویج انتہائی کانفیڈنٹ ہے، فلوئنسی جو الفاظ ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، اور میسیج بھی ساتھ دیا ہے، ہوپ آ رہی ہے. پتہ نہیں آگے کیا. ایک خان صاحب نے کل امید ظاہر کی ہے کہ ابھی بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے جس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہو، میں بھی ہو سکتا ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن میں ایک ذاتی طور پہ ریشنلی سوچوں، عقل سے سوچوں، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے، کون سا، کیا معجزہ، کیا معجزے. تو تمہارا خیال ہے 2018 میں معجزہ نہیں ہوتا، خان وزیر اعظم بن گئے؟ کیسے؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا. بھائی اس سے زیادہ نہ بات کرنا میرے سے. معجزہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا. کیا معجزہ ہوا؟ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی ووٹ نہیں تھا، ایک بندہ پارٹی سے نہیں، اسی تھے عمران خان. میں نے کئی لوگوں کو ہاتھ دکھائے، کئی نجومیوں کو میں نے سنا وہ ایک ہی سوال کرتی تھی ان کی مسز اور خود، کہ میں وزیر اعظم بنوں گا کہ نہیں. تو سب نے کہا جی معجزہ ہوگا، وزیر اعظم بنیں گے، اور بن گئے. دوبارہ بھی ہو سکتا، دوبارہ ہونے لگا. یہاں پہ اس شو میں تو نہیں، میں عارف بھٹی کے ساتھ 3 سال شو میں کرتا ہوں. میں واحد بندہ تھا، میں کہتا تھا ایک معجزہ ہوگا، اسحاق ڈار بھی واپس آئے گا، نواز شریف کی حکومت بھی آئے گی. یہ سارے کہتے تھے یہ ہم سے زیادہ بڑے جنریشن، اور کانٹا لگ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ anything is possible. Still anything is possible. دیکھیں میں نے اعتزاز احسن صاحب سے ایک چیز سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چیز گزر گئی ہے اس کے علاوہ آپ کسی چیز کی پریڈکشن نہیں کر سکتے. آپ سرٹنٹی صرف اس چیز میں بتا سکتے ہیں کہ کل ہفتہ تھا جو گزر گیا. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں معجزہ ہو بھی سکتا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو امید ہے ابھی بھی، خیر وہ رکھنی چاہیے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ساتھ ایک اور انہوں نے جو کل انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میرے ساتھ میں بھٹو 2 بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ سیکنڈ پارٹ آف واٹ ہیپن ٹو بھٹو، ان کی ذاتی زندگی. دیکھو جی، اس وقت 2-3 چیزیں، پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، نااہلی، قید، یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس حکومت کو ایک چیز پتہ ہے، اب پتہ نہیں جو ایویڈنس وہ کہہ رہے ہیں اس حساب سے یہ اگر بہت بھی لینینس دکھائے نا، اگر انٹرنیشنل پریشر کو بھی ڈر جائیں تو وہ دہشت گردی عدالت میں خان صاحب سے نااہلی بھی پکی ہے. کتنے سال کی سزا؟ نہیں وہ بعد میں آتا ہوں. نااہلی بھی پکی ہے اور گرفتاری بھی پکی ہے. جو سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی مطلب پرسنل بات نہیں کر رہا. آگے آتے ہیں ملٹری کورٹس میں الفاظ نہیں یوز کر سکتا. یا جان آپ کی جائے گی یا عمر قید ہے جو آپ پہ جو کیس ہے. تو اس میں خان کا جو یہ کہنا بھٹو 2، اس کی بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک لاجک ہے. ایمین خان نے یہ بات کی. لیکن دیکھیں نا، مجھے صرف یہ ہوتا ہے ایک کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر. یہ والی کہ بھٹو والی بات اپنی جگہ پہ، کیونکہ یہ سب معاملات، دوسرا جو معجزے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے مائنس کر دیں گے، میں ان کو نہیں چاہیے ہوں. اکبر بڑی پرسنل سی آبزرویشن دیتا ہوں. میرے لیے ہمارے جو لیڈر ہیں نا، یہ کوئی اتنے نظریاتی لوگ نہیں ہوتے. یہ ہر ایک کے لیے نا، سب کے لیے تھوڑا تھوڑا نا چورن بیچتے ہیں. کسی کو کھانا دے دیتے ہیں، کسی کو چنے دے دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ سب کا دیتے ہیں. دیکھو اس پریس کانفرنس میں کانفیڈنس بھی ہے، معجزہ بھی ہے. جس کو معجزہ اچھا لگتا ہے وہ لے لے، اور ساتھ جو تھوڑے سے ریولوشنری ہیں ان کو ڈرا بھی دیا کہ آئی کین بی بھٹو.
تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ایک ہی میٹنگ میں سارے میسیجز دے دیے اور اس میں صلح کا بھی میسیج جو ہے نا ان کے جواب میں انہوں نے یہ خان صاحب نے صلح کا بھی میسیج کانٹیکسٹ بھی ہے ساتھ امن کا بھی میسیج دے دیا امن کا بھی میسیج دے دیا اور ساتھ پھر باجوہ صاحب بھی یاد آگے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا سارے میسیجز ہیں. تو ہماری جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے نا اس میں ون نیس نہیں ہے, وہ ایک فریج ہے اس میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں بھی سارا کچھ لے لو, اسی سے آپ ہمارے لیڈر کو موسٹ انٹیلیجنٹ بندہ بھی ثابت کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک کامیڈین بھی ثابت کر سکتے ہیں, آپ اس کو بڑا دانشور بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو ہماری جو پولیٹیکل میرے ٹریننگ کی اتنی ہاچ پاچ ہوئی ہے کہ سارا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وقت میں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں وہی کہہ رہا تھا کہ ڈفرینٹ سوال ہوئے ہیں, ان کے کانٹیکسٹ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا آگے, اچھا بات چیت کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہیں پہ بھی, کوئی نہیں ہے. مطلب وہ خود بتایا انہوں نے, کرنل ہاشم ڈوگر چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی ویسے پرسوں, کل خان صاحب نے بتایا کہ ان کے تھرو وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے انہوں نے بات کی, پیغام انہوں نے پہنچایا. آپ ایک نام بھول گئے, صدر پاکستان کا بھی کہا ہے, صدر پاکستان کے بھی کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ فون نہیں سنتے, صدر کا فون نہیں سنتے, صدر کا فون نہیں سنتے بار. تو صدر کو یار تم اپنا فون دے دو, تمہارے فون سے کر لے تو کیا خیال ہے, وہ تو وہاں پہ اگر کوئی واجبہ وہ اٹھا لیں گے. بیس کال مارا کرے ہیں, بیس کال مارا کرے. نہیں میرا مطلب ہے اگر صدر صاحب کسی اور کا فون بھی تو لے سکتے ہیں نا, اگر میرے نام پہ فون آ رہا ہے تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا فون بدل لیں. اچھا میں سمجھ گیا ہوں, میں آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فون کریں فون نہ اٹھائے, آپ کو پتہ ہو اس نے پیسے دینے ہیں تو آپ مجھے آپ کہتے ہوتے نا میری کال کریں ذرا, اچھا اچھا صدر کو یہ کرنا چاہیے, وہ صدر کا فون نہیں اٹھاتے اور کسی اور کے فون سے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے آگے یہ, اچھا امریکہ شمریکہ بھی بیچ میں سے وہ بھی مائنس سارا کچھ, وہ فیصلہ ہو گیا. دیکھو نا خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے, خان صاحب نے ہر چیز ایبسلیوٹ ناٹ بھی رکھا ہوا ہے, مطلب کیا میں کہوں ہر چیز ہے خان صاحب کے خانے میں, ہر چیز ہے. اچھا نہیں اس میں ساتھ دوسرا جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, اس میں سے چند لوگوں کا ان کو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس بھی ہوا ہے, کہ شیریں مزاری کا مجھے افسوس ہوا ہے. یہ ویسے ٹو بی آنیسٹ ود یو نان پولیٹیکل بات ہے. دیکھیں جب آپ پولیٹیکلی ہیڈ ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ اس طرح نہیں آنا چاہیے کہ آپ کہ کوئی 200 بندہ چھوڑا آپ ایک کا نام لے, آپ یہ کہتے ہیں جس نے بھی مجھے چھوڑا ہے مجھے اچھا نہیں لگا. میرا تو خیال یہ ہے, میں سمجھتا ہوں میرا خیال نہیں, وہ یہ ہے نا انہوں نے سب کو یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا, بہت ساری چیزوں پہ تو انہوں نے کہا کہ اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. یہاں پہ تو ان نون چہرے بھی آ جائیں گے, آپ الیکشن کروائیں, تحریک انصاف جیت جائے گی, ووٹ بینک تحریک انصاف کا پڑ رہا ہے, تو اس میں سے انہوں نے کچھ لوگوں کا کہا ہے کہ ان کا مجھے جو ہے نا جناب کو مجھے کمنٹ چاہیے. مجھے بتاؤ کہ فواد چودھری کی مسز کا جو ٹویٹ تھا کہ سر آپ ہمیں بھول ہی گئے, ہم بھی تو یہ ساری سزائیں کاٹ رہے ہیں, یو تھنک شی از ناٹ لاجیکل. اگر ایک بیوی ہے اس کا خاوند کو پکڑا گیا ہے تو جو ہیڈ آف دی پارٹی ہے اس کا نام ہی نہیں لے رہا, تو وہ یہ ٹویٹ کرنے میں تصویر انہوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی, تصویر کے اندر وہ تمام لوگ تھے, نام لے کے اس پہ ٹویٹ نہیں کی. خیر یہ ان چیزوں میں کیا ان کا کیا اتنا وہ کرنا, لیکن فواد چودھری کا بھی افسوس ہوا ہے عمران خان صاحب کو, کل انہوں نے کہا ہے. اچھا کل ہوا ہے, اور آج کل ویسے ان کی میں نے تھوڑا سا اور یہ تو ان کی, اچھا ایک جاتے جاتے ہمیں یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, تو انہوں نے میرا کچھ گھنٹے کے لیے چھوڑی تھی. آج کل وہ اپنا جنگیر ترین صاحب سے کمیونیکیشن ان کی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں چھوڑ رہا ہوں, جس طرح ہم نے سگریٹ چھوڑ دی یار آج چھاڑ دیتے ہیں. نہیں وہ کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں میں چھوڑ دی, میں ایسا بالکل کچھ نہیں کر رہا, میں سیاست سے بالکل پرے ہوں. یہ کل رات کو انہوں نے ٹویٹ پھر کیا, یعنی میں کوئی زندگی میں 2 ملتے نہیں ہوتے بعد پھر چھڑ دیتے ہیں, مل کے پھر 2 لاکھ دفعہ سگریٹ چھوڑے ہیں, آج خیرلا دن آئی نہیں, وہ کل پھر پی لیتے ہیں. سب سے آسان کام ہے. مجھے لگا انہوں نے ایک دن کے لیے چھوڑی ہے سیاست, کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں گھنٹوں کے لیے چھوڑتے ہیں. اچھا گھنٹوں کی, جی گھنٹوں کے لیے چھوڑتے ہیں, پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ چھوڑتے جاتے ہیں, یہ چھوڑتے جاتے ہیں, پنجابی سے مطلب چھوڑی جاتے ہیں یار. لیکن اوورآل ملک صاحب یہ سب معاملہ تحریک انصاف آگے جو ہمارے وہ دوست جو آج کل شیر و شکر ہیں ایسے کر کے وہ کہندے نے ویکھ دے جاؤ این جو ہو جائے گا تو جو ہو جائے گا, بچنا کچھ نہیں. جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور پوری کیبنٹ, اور جتنا درد ان کے دل میں اب محسوس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہوئے 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 انہوں نے تو یہ کر دیا, وہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. مطلب ان کا صرف یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے کرش کر دیں عمران خان کو, تحریک انصاف کو. خان صاحب کو خود بھی لگتا بھی ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مطلب آئی ایم ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر جو نا ممکن جتنا بھی کرش کیا جا سکتا ہے, کچلا جا سکتا ہے میری پارٹی کو, مجھے وہ کیا جائے. اس کے تو پھر فیوچر آگے آپ کیا؟ میں فیوچر پہ آتا ہوں, مگر میں ایک کریکشن چاہ رہا ہوں, آپ گرامیٹیکلی کریں. آپ یہ مت کہیں کتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں, آپ کے باقی کتنے رہ گئے ہیں, پہلے تو یہ کریکٹ کریں, کیونکہ 90% سے زیادہ چھوڑ گئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں فیوچر,
فیوچر جناب مطلب یہ ہے میں ایڈ کر دوں چھوٹی سی بات، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایوری ون مطلب ایڈمٹس اچھا آپ نے ایک سوال کیا اس کے باوجود کہ یہ چھوڑنے والا یار یہ پاکستانی نظام کو ابھی تک یہ بات بنیادی سمجھ نہیں آئی. ذوالفقار علی بھٹو 5 جولائی 77 میں اس کی حکومت ختم ہوتی ہے, 4 اپریل 79 کو اس کو پھانسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد 5 حکومتیں بنی ہیں پیپلز پارٹی. کتنی؟ 5. نواز شریف پہ ٹیررزم کا کیس لگا, جہاز اغوا کرنے کا کیس لگا, پتہ نہیں اس کو عمر قید ہوگی تو کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا. پاکستان کے 5 آرمی چیف جس نے لگایا اس کا نام ہے نواز شریف. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک عالمگیر فیکٹ ہے. آپ سیاستدان کو صرف سیاسی طور پہ مار سکتے ہیں. خان کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ مہنگائی ختم کر دیں, بے روزگاری ختم کر دیں. میں ایک پازیٹیو بات کر رہا ہوں, پاکستان میں لوگوں کو خوف دے دیں. آپ کہ جی الیکشن کریں, خان مر جائے گا. میں خدا نہ خاصا وہ نہیں پولیٹیکل مر جائے گا. یہ میری بات لکھ لو. اس کنڈیشن میں کہتا ہوں یہ لوگ 25 دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم چھوڑیں ہیں تحریک, کرتے جائیں. یہ حالات رہیں گے جہاں پہ اس طرح مہنگائی ہوگی, اس طرح مایوسی ہوگی, ووٹر کبھی بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالے گا. اور یہ آپ ایک چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ووٹر ہے جو وہ نوجوان ہے. نوجوان کا تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے. اس کو پہلی ایک ہی ہوپ زندگی میں ملی ہے, وہ عمران خان سے ملی ہے. حالانکہ آئی ڈس ایگری, میرا حال ہے عمران ہیز نو پلان, یہ میرا ذاتی رائے ہے, مگر ہی ہیز اسٹیبلش سم تھنگ کہ میرے پاس ہوگا, میرے پاس وہ جادو ہے کہ میں 1 کروڑ مکان بنا دوں گا. آپ جو ووٹر پہنچ گیا ہے فرینچائز کی ایج کو, یعنی کہ ووٹ کر سکتا ہے, وہ اب بالغ ہے, آپ اس کو سسٹم میں سے کیسے؟ چلو میں تمہاری جنریشن کا سوال تم سے کرتا ہوں. میں تو تمہیں کھل کے بتا رہا ہوں, میرا زندگی کا ایکسپیرینس کہتا ہے اگر آپ نے پولیٹیکلی زرداری اور بے نظیر کی کارکردگی سے پیپلز پارٹی کو مار پڑی